الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاری۔ عزیز سامعین کرام، اسلام کو اگر ہم ایک جملے میں پیش کریں تو جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ جملہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیادی وہ نقطہ ہے کہ جس کا تمام ادیان باطلہ سے جو ہے وہ مخالفت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ تفہیم لا الہ الا اللہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ عزیز سامعین کرام، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو فرمایا کہ صرف یہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم صرف آپ پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء تھے سب پر ہم نے یہی وحی بھیجی، کیا کہ لا الہ الا انا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، بس تم کیا کرو، اسی ہی کی بندگی کرو۔ مقصود یہ ہے کہ اسلام کا اسلام کی جو انفرادیت ہے، جو اسلام دوسرے مذاہب یا ادیان سے اور ادیان باطلہ سے جو منفرد ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی آدمی جس کو لا الہ الا اللہ کی تفہیم نہ ہو تو وہ کیا صحیح مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ پورے قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ موضوع بیان ہوا وہ موضوع توحید ہے۔ ہر صفحہ پہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت کے تذکرے ہیں۔ جو صفحہ کھول لیں، جو سورہ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفہیم لوگوں کو سمجھائی، کیونکہ وحی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ کوئی ہے ذریعہ؟ یہ وحی ہے، کیونکہ وحی دیتی ہے غیب کی خبر، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے؟ نہیں، وہ حواس خمسہ سے باہر ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میری معرفت سیکھنی ہے تو جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح مانتے ہو۔ اور اتنے جامع بڑے دلائل واضح ثبوتوں کے ساتھ جو ہے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یا اپنی معرفت کچھ یوں بیان فرمایا کہ جو اللہ کی ہستی ہے وہ کیا ہے؟ وہی جو ہے وہ تمہیں رزق دیتی ہے۔ یا ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا کیا ہے؟ اللہ ہی کی ہستی ہے جو تمہاری پروردگاری کر رہی ہے، تمہاری ربوبیت کر رہی ہے۔ تو ربوبیت کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ربوبیت کر رہے ہیں، فرمایا اسی طرح فرمایا کہ وہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بے رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کے خالق بھی کیا ہے؟ پیدا کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ جو پروردگاری کرے گا، جو ربوبیت کرے گا، جو پالن ہار ہوگا، وہ خالق بھی ہوگا۔ اور جو خالق اور ربوبیت کرنے والا ہے، فرمایا کہ وہی ہے لا الہ الا۔
وہ الہ اس لیے ہے، دیکھیں آپ کا رازق کوئی اور ہو، مالک کوئی اور ہو، تو پھر الہ واحد کیسی ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثبوت دیا جو خالق ہے، جو پروردگار ہے، یا جو ربوبیت کرنے والا ہے، وہی ہے الہ۔ وہ کون ہے؟ الہ، لا الہ الا اللہ۔ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذرا ان مشرکین سے پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے ذرا پوچھو، یا جو مشرک ہیں ان کو پوچھو من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا؟ تو کہتے ہیں لا یقولون اللہ، لا یقولون اللہ، کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ جل شانہ کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اب وہ تھے کافر مشرک، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لا یقولن اللہ، کس نے کیا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے یہ پوچھو قل من یرزقکم من السماء والارض، تو فرمایا کہ ان سے یہ پوچھو کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ میں آپ ان سے ذرا پوچھیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، فرمایا ان سے یہ پوچھو کہ سمع و بصر کا مالک کون ہے، کس کے اختیار میں اور ملکیت میں ہے کہ انسان دیکھتا اور سنتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے میں سے زندہ، اور من المیت حی کون کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو مردے میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ کون نکالتا ہے؟ یہ سوال تھے کن سے؟ مشرکین مکہ سے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا؟ آپ ان سے پوچھیں کہ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اور اسی طرح فرمایا ان سے یہ بھی پوچھیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ کائنات بنا کے اس کا مدبر کائنات کون ہے؟ یہ کون ہے اس پوری کائنات کا مدبر؟ تو اب وہ فوراً کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فوراً کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ بھائی مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر مشرک کہاں سے ثابت ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے الوہیت میں وحدت کو نہ مانا، انہوں نے کہا نہیں الوہیت میں وحدت نہیں۔ بھائی قمری چاند آتا ہے نا، تو وہ قمری مہینے یا ہجری مہینے وہ ہوتے ہیں 355 دنوں میں، انگریزی والا 10 دن زیادہ ہوتا ہے، تو مکہ والوں کے خدا تھے 360۔ دہلی کا ایک خدا بھی جو ہونے والی 10 زیادہ ہیں، یعنی اتنے خدا انہوں نے بنائے کہ اگر وہ 10 ایکسٹرا رکھے ہوئے تھے کہ کسی مشکل میں کام آئیں گے۔ عزیز سامعین کرام، یہ وہ لوگ تھے جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ تو آج ہم بات کریں گے تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی وحدت، اور یہ جو ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، جو تمہارا رب ہے پالنے والا ہے اور خالق کل شیء ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی اور اتنی جامع دلیل دی، فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، فرمایا کہ بھئی ان لوگوں کو شریک بناتے ہیں، یہ میرے شریک بناتے ہیں ان لوگوں کو، کون سے؟ فرمایا کہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کہ وہم یخلقون، بلکہ یہ خود پیدا ہو، بلکہ یہ خود پیدا ہو۔ تو عزیز سامعین کرام، اب ہم دیکھیں گے کہ الہ وہ ہے کون جو پیدا کر سکے، جو خالق ہو۔ تو خالق کے اندر کون سی صفات ہوں گی؟ خالق کے اندر کون سی صفات ہوں گی کہ وہ خالق بنے گا؟
تو سب سے پہلی اس کے اندر صفت ہے تقدم ذاتی، کہ وہ کوئی چیز پیدا کرنی ہے اس سے پہلے موجود ہو۔ یہ مکان یا کمرہ ہے تو پہلے مستری ہوگا یا مکان ہوگا؟ مستری ہوگا تو مکان بنے گا نا۔ تو جب تک جو ہے وہ پیدا کرنے والا پہلے نہ ہو، اس کو تقدم ذاتی حاصل نہ ہو، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ جو خالق نہیں ہو سکتا اور وہ کیا ہے، وہ پھر الہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو پیدا نہیں کر سکتا وہ الوہیت کیسے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پہلے اسے کیا ہوگا، تقدم ذاتی حاصل کرنا ہوگا۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ پہلے وہ موجود ہو، لیکن آپ دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ خدا بعد میں جھوٹے بنے ہیں، کائنات پہلے تھی۔ سکھ مذہب کب بنا ہے؟ یہ 1539 22 ستمبر کو یہ فوت ہوئے ہیں گرو نانک کرتارپور میں، یعنی آج سے 400 سال پہلے کا مذہب۔ تو کیا آج سے 400 سال پہلے کسی خدا کو کوئی مخلوق جانتی تھی کہ گرو نانک ہمارا کوئی خدا ہے؟ آج سے 500 سال پہلے کسی کو پتا تھا؟ بھئی یہ کائنات کو بنے ہوئے ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، تو خدا پیدا ہو رہا ہے اب، تو یہ مقام الوہیت تک پہنچ سکتا ہے؟ جب ان کے پیدا ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، جاننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، نظام کائنات چل رہا ہے۔ صرف گرو نانک کی بات نہیں ہو رہی، باقیوں کو آپ دیکھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ قرار دیا۔ جب انہوں نے ابن اللہ قرار دیا، وہ ہیں 2000 سال پہلے۔ تو 2000 سال پہلے تو کائنات ہے ہزاروں سال لاکھوں سال پہلے، تو خدا بعد میں ہے اور کائنات پہلے ہو، تو جن کی حاجات پوری کرنی تو وہ پہلے گزر گئے، تو حاجات پوری کرنے والا بعد میں ہے تو فائدہ کیا؟ ایک یہ اسی طرح مہاتما بدھ کو لے لیں، وہ تقریباً 564 یا 480 مختلف تاریخیں ہیں قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ آپ اس مہاتما کو دیکھ لیں، آج سے 2500 سال پہلے، تو کیا یہ کائنات، یہ زمین و آسمان 2500 سال پرانا ہے؟ تو جس کو بھی لائیں گے، اسی طرح جناب عزیر علیہ السلام کو وہ یہودی خدا مانتے ہیں، تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو جس خدا کو بھی آپ ڈھونڈ لائیں گے، وہ کیا ہوگا، وہ اس کو تقدم ذاتی حاصل نہیں ہوگا، وہ کائنات کے اندر کا ہوگا، وہ اس کی پیدائش سے تخلیق سے پہلے کا اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر خالق ہونے کی کوئی صفت، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ پیدا ہوئے ہیں۔ جن کے میں نے نام بتائیں ان کا باقاعدہ خاندان بھی ہے، نسب بھی ہے، والدین بھی ہیں، یا نہیں ہے؟ تو تقدم ذاتی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ صرف ایک یہ نہیں بلکہ وہ جس نے پیدا کرنا ہے وہ، اور مخلوق کے اندر ایک مغایرت ہوگی، حقیقی مغایرت، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ماوراء الماوراء۔ دیکھیں ہر ذات اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے، اگر صفات مشترک ہوں گی تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ مثلا 2 آدمی ہیں، دونوں کے پاس بھرپور علم ہے، آپ ایک کو کہیں یہ بڑا عالم ہے، دوسرے کو عالم نہیں ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جبکہ دونوں کے اندر ایک ہی وصف ہے تو آپ مانیں گے، لا محالہ ماننا پڑے گا، وہ بھی عالم ہے اور وہ بھی عالم ہے۔ تو ذات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائیں گے نا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے ماوراء ہستی، اس کے اندر مخلوق کی کوئی صفت نہیں، مخلوق ہے جو فانی ہے، اللہ تعالیٰ ازلی ہے، یہ مادی وجود رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح کا وجود ہے، مادہ تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الگ ہیں اور مخلوق کیا ہے، الگ ہے۔ یہ جو اتصال مخلوق کے فلسفے گھڑے جاتے ہیں خاص طور پہ تصوف میں، یہ سارے جو ہے ہندی فلسفہ اور یونانی فلسفوں سے ماخوذ ہیں، قرآن ایک آئیڈیالوجی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ عزیز سامعین کرام، تو وہ جو حقیقی مغایرت ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی ہستی ماوراء الماوراء ہوگی۔
مخلوق والی صفت اللہ میں نہیں، اللہ والی صفات مخلوق میں نہیں۔ تو وہ کوئی ہے ایسا؟ اچھا جس کو آپ لیں وہ سارے مخلوق ہیں، مخلوق کے اندر الوہیت والا درجہ ہو سکتا ہے؟ میں مخلوق تخلیق کر سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور بے شمار مخلوقات ہیں، کوئی ذرا تک اس کو بنا سکا ہے؟ نہیں۔ تیسری صفت ہے کہ اس کے اندر استعداد تخلیق ہو، یعنی تخلیق کی استعداد ہو۔ بھائی تقدم ذاتی تو اسے میسر آ گیا، پہلے تھا، اب مثلا آج ہم بیٹھے ہیں، ہمارے بعد بھی زمانہ ہے، تقدم تو آ گیا ان پہ، کیا تخلیق کی استعداد بھی ہے؟ کیا تخلیق یا پیدا کرنے کی طاقت بھی ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ تو یہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، لا یخلقون شیئا ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ جتنے بھی ہستیاں ہیں، مقدس ہیں، مقرب ہیں، اور جتنی بھی اعلیٰ ہستیاں ہیں، پوری دنیا جن کو پوج رہی ہے، چاہے کوئی بھی ہوں، فرمایا لا یخلقون ذباب، لن یخلقون ذباب، وہ کیا ہے؟ ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے۔ آج تک کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ پیدا کر سکے ہو؟ نہیں، بلکہ ذات باری تعالیٰ تو فرماتے ہیں ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو تخلیق کی استعداد کس کے اندر ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں، کوئی چیز، اس اللہ تعالیٰ کی بے شمار چیزیں موجود ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے پیدا کیا، چاہے وہ پیغمبری اور رسالت کے اعلیٰ منصب پر، نبوت کے اعلیٰ مقام پر ہی کیوں نہ فیض ہو، لیکن وہ یہ حاصل نہیں کر سکتا۔ استعداد تخلیق اس کے اندر آ نہیں سکتی، کیوں؟ وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود تخلیق کیا گیا ہے، اور جو تخلیق کیا جائے وہ کیا ہے؟ ما لا یخلق شیئا۔ اب معجزات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہی عصایا، یہ میرا عصا یعنی ڈنڈا ہے۔ کیا کرتے ہیں اس سے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار میں اس سے کیا کرتا ہوں، یہ جانوروں کو ہانکنے کے اور درختوں کے پتے جھاڑنے کے، ٹیک لگانے کے اور اس طرح کے جو کام ہیں وہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذرا زمین پہ رکھو۔ جیسے انہوں نے زمین پہ ڈالا تو ایک اژدہا بن گیا۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اژدہا بنا تھا یہ اللہ نے بنایا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے؟ موسیٰ کو تو پتہ نہ تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اژدہا دیکھا تو ڈرے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، میں خوف نہ کرو تو یہ فعل اللہ ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ یہ کس کا فعل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے، انہیں کیا پتا۔ اگلی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اضرب بعصاک البحر، اب ہے موسیٰ اسی عصا کو آپ ذرا اس سمندر پہ ماریے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مارا، اب وہ سانپ نہیں بنا، اب راستے بن گئے۔ اب کیا بن گئے؟ راستے بن گئے۔ یہ راستے بنانا یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل تھا، یہ فعل اللہ ہے، فعل رسول نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جتنے معجزات ہیں یہ فعل کس کے ہوتے ہیں؟ ہاں، اس کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہوگی۔ یہ لازمی ایک ذہن میں رکھے بات۔ وہ جو اونٹنی نکلی تھی پہاڑ سے، تو یہ کس نے نکالی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے نکالی تھی، جناب صالح علیہ السلام نے نکالی۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ کس کی شان ہے؟ یعنی تخلیق کی استعداد کس کے اندر ہو؟ یہ کس کے اندر ہوگی؟ جب تک وہ تقدم ذاتی نہ ہو، جب تک وہ براء اولاد کے بعد ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہو کہ فنا کرنے کی بھی طاقت ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ مخلوق بنائی، مخلوق خدا کو بھی لے اڑی۔ کتنی کہانیاں ہیں کہ جہاں پہ خدا خود قید ہو گئے، خدا خود مارے گئے۔ آپ ذرا ہندی فلسفہ کو دیکھیے کہ رام کی بیوی تھی سیتا، اور راون اس کو اغوا کر گیا۔
رامائن کے اندر ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا خدا وارے کھاتا ہے کہ جس کی اپنی بیوی اغوا ہو جائے، میں جو اپنی عزت کی جو ہے وہ حفاظت نہ کر سکے، ایسا خدا ہو سکتا ہے؟ ایک خدا ہے میں جب رام اپنی بیوی سیتا کا بھی وہ انتظام نہیں کر سکا، حفاظت نہ کر سکا، تو دوسروں کی حفاظت خواہ کرے گا، اور راون بیگم اغوا کر کے لے گیا۔ پاروتی نے گنیش کو بنایا تو وہ شیوا نے اس کا سر اتار دیا۔ میں جب کسی کا بیٹے کا بھائی ایک وہ دیوی ہے نا پاروتی، وہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، اور شیوا نے اس کا سر اتار دیا، پھر سر آج تک نہیں ملا۔ انہوں نے پھر کس کا لگا دیا؟ ہاتھی کا سر لگا دیا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایسے دیوتا، ایسے خدا کہ جن کی اپنی بیوی یا اولاد ہی وہ محفوظ نہ رکھ سکے، ایسے وارے کھاتے ہیں، یہ خدا ہیں۔ اسی طرح باقیوں کو دیکھیں، اوسرس مصری دیوتا تھا، یہ زرخیزی اور زمین کے خزانوں کا خدا تھا، دھوکے سے اس کے بھائی نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لمبا واقعہ ہے، تو مقصود کیا ہے کہ یہ ہے خدا۔ میں جب خدا خود قتل ہو جائے تو کیا ایسے خدا وارے کھاتے ہیں؟ اسی طرح یونانی فلسفہ دیکھیں، میں یہ ہندی تھا، وہ مصری تھا، یونانی دیکھیں، زیوس ایک دیوتا تھا، اور اس کا باپ کرونوس، اور اس کا باپ جو تھا یورونس، یہ تین بڑے دیوتا تھے۔ پہلے باپ نے کیا کیا؟ بیٹے نے باپ کو قید کر دیا۔ جو خدا خود قید ہو جائے، اغوا ہو جائیں، اور اسی طرح زیوس نے اپنے باپ کو جو ہے وہ زندان میں ڈال دیا، زمین کے تہہ میں ڈال دیا، اب تک نہیں نکلا۔ مقصود کیا ہے کہ یہ خدا ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ان کی اپنی اولادیں باغی ہیں۔ زیوس نے اپنے باپ کو قید میں رکھا، اور کرونوس نے اپنے باپ کو قید رکھا۔ تو جب خدا اس طرح ہو، یہ وارہ کھاتے ہیں ہمیں، یہ خدا ہیں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے، اسی طرح باقیوں کے بھی لے لیں، دیکھ لیں، جتنے مشکل کشا ہیں اکثر وہ خود قتل ہوئے۔ گرو نانک کے بعد آئے، کئی اور گرو بعد میں آئے، اور اکثر جو صاحبزادے مشہور ہیں وہ سارے قتل ہوئے۔ اسی طرح گرو، دو تین گرو تو جنہیں مغلوں نے مارا تھا، وہ بھی جو ہے نا اسی درجے میں آتے ہیں۔ ایک تھا گرو ارجن دیو اور گرو تیغ بہادر، یہ ان کے بڑے مقدس گرو تھے۔ جب یہ خود خدا ہو کے بچ نہ سکے، لوگوں نے مار دیا۔ بھائی خدا کو کوئی قتل کر سکتا ہے؟ ہندوؤں میں ایک دیوتا تھا کام دیو، جو محبت کا خدا تھا، اس کو بھی جو ہے نا شیوا نے مار دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس طرح کے خدا ہیں کہ جو اپنی مخلوق سے ہار جاتے ہیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو پیدا کر سکتا ہے وہ فنا بھی کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ استعداد ہو کہ مخلوق میں طاقتور ہوتی ہے یا خالق۔ بھائی اسلام نے جو خالق کا تصور دیا ہے تو مخلوق اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جب مخلوق خدا کے پیچھے پڑ جائے، خدا اغوا کر لے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ مقصود کیا ہے کہ اس کے اندر قوت فنا اور وہ ایسی طاقت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یا نہیں؟ کوئی ایک چیز ہے جس پر اس کی قدرت نہ ہو، اس کی قدرت کے دائرے سے باہر ہو، وہ جو چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یفعل ما یشاء، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کتنی مضبوط دلیل دی۔ تو ہم نے جب دنیا کے خدا پڑھے تو وہاں خدا اغوا ہوتے ہیں، خداؤں کی عزت محفوظ نہیں، خداؤں کی اولادیں محفوظ نہیں، اور اتنے یہ سارے ان کے آپ طریقے دیکھیں کہ یہ وارے کھاتے ہیں ہمیں۔ سچا خدا یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم ازل سے ہیں اور اب تک رہیں گے، یہ سب ہماری مخلوق ہے۔ تو قوت تخلیق کے بعد قوت فنا، اور پھر فرمایا کہ وہ ذات ایسی ہے کہ بھئی وہ اس میں یہ شان ایسی ہے کہ وہ جب پیدا کرتی ہے نا، وہ ایسا پیدا کرتی ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور وہ چاہے تو اس سے بھی بہتر پیدا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے، فرمایا کہ بدیع السماوات والارض،
تخلیق کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر 3 الفاظ استعمال ہوئے، خالق، فاطر اور اس کے بعد بدیع۔ تینوں کے اندر اپنی اپنی ایک بلاغی اعجاز ہے، اپنی اپنی خوبصورت معنویت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بھرپور تعارف ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور تمام باطل ادیان اور وہ تمام گندے شکوک ان کو کیا کرتے ہیں، وہ تحقیر کر دیتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ بدیع السماوات۔ ایسی ذات جب پیدا فرماتی ہے تو وہ کوئی تمثیلیں نہیں ہوتی، میں پہلے کو نقشے نہیں پڑے، اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق نئی ہوتی ہے، اس کی تخلیق ایسی شاندار ہے کہ کمال ہے۔ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ ازلی ہے، سادہ الفاظ میں کہ یہ کائنات یہ وقتی ہے نا، آج ہے کل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنایا ہے، اس سے پہلے ایسا آسمان نہ بنایا تھا۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پورے قادر ہیں کہ اور طرح سے بنا دیں۔ اب آپ دیکھ لیں مخلوق ہے، فرشتے، ملائکہ، ان کی خصوصیات آپ الگ دیکھیں گے، جنات کی خصوصیات الگ ہیں اور حضرت انسان کی خصوصیات الگ ہیں۔ تو بدیع کا معنی ایسا ہے کہ وہ جب بناتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اتنے 7 ارب انسان ہیں، شکلیں مختلف، عادات، مزاج، آواز، ہر چیز مختلف، اور اگر زیادہ گہرائی سے دیکھیں تو بھئی ہاتھوں کے پورے مختلف، آنکھوں کی ڈیزائننگ مختلف، کانوں کی شیپیں مختلف۔ بھئی ویریفیکیشن ہوتی ہے نا تو انگوٹھا لگاتے ہیں، اگر کوئی زیادہ بڑی کوئی فوجی یا اس طرح کی کوئی تحقیقی یا کوئی آرمی کا ادارہ ہو تو آنکھوں کی سکیننگ کرتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کی آنکھ ایک خاص قسم کی ہے جو دوسری طرح نہیں ہے۔ اسی طرح کانوں کی شیپ مختلف۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جب وہ پیدا کرتی ہے تو وہ کسی سابقہ نقشے اور چیزیں اس کے لیے ضروری نہیں ہیں، وہ بدیع السماوات والارض۔ اور پھر فرمایا کہ میں کون ہوں؟ فاطر السماوات والارض۔ تیسری چیز کون سی بتائی؟ کہ فرمایا کہ میں کون ہوں؟ فاطر ہوں۔ فاطر کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جو عدم سے وجود بخشے۔ عدم سے وجود بخشے کا کیا معنی ہے؟ یعنی کائنات کو اس نے بنایا، پیچھے کوئی چیز نہیں تھی۔ مثلا یہ کمرہ ہے نا، تو مکان بنانے کے لیے چاہیے اینٹیں، سیمنٹ، بجری، سریا وغیرہ۔ جب تک یہ مٹیریل نہیں ہوگا یہ مکان بن نہیں سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب یہ چیزیں بنائی تو فرمایا میں فاطر السماوات والارض، ایسی ذات کہ عدم سے وجود سے دیا۔ کس چیز سے وجود بخشا ہے؟ عدم سے وجود۔ پہلے فلم تک شیء، تم کچھ نہ تھے، بھئی تم اس سے پہلے کچھ نہ تھے۔ بھئی یہ نہیں ہے کہ سامان اکٹھا کیا اور بنا دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ عدم سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی سے بنایا۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا، فرمایا نہیں، یہ مٹی اور پانی کو کس سے نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا۔ عزیز سامعین کرام، بدیع کہتے ہیں بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مثال کے وہ پیدا کر دینا ایک نئی، ہر چیز آپ دیکھیں مختلف ہے۔ اور فرمایا کہ میں فاطر ہوں، عدم سے وجود بخشنے والا ہوں۔ اور سائنس کا یہ ایمان ہے کہ مذہب ہے کہ بھائی مادہ قدیم ہے، مادہ کیا ہے؟ قدیم ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے ہر چیز حادث ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ کیونکہ وہم یخلقون، ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور جس چیز کو پیدا کیا جائے، بھائی جس چیز کو پیدا کریں وہ کیسی ہوگی؟ وہ پھر ختم بھی ہو جائے۔ دیکھیں یہ انسان ہے، کوئی مقدس ہستی ہی کیوں نہ ہو، حوادث زمانہ اس کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بھائی نیک آدمی ہے، اس کی بھی کیا ہوگی؟ آنکھیں خراب ہوں گی عمر کے ساتھ، دانت بھی خراب ہو جائیں گے، ٹوٹیں گے، اور چہرے کے اوپر جھریاں، سفید بال، اور ایسا ایسا وہ کس کی طرف جائے گا؟ زوال کی طرف چلا جائے گا۔ جیسے عمر بڑھتی جائے گی وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ تو بھائی اگر کسی کو کوئی مشکل کشا بنائے تو ایک طرف مشکل کشا ہے، دوسری طرف مخلوق ہے،
وہ حوادث زمانہ اس کو زوال کے اندر دھکیل دیتے ہیں، جو خود کو نہ بچا سکے باقیوں کو خاک بچائے گا۔ بھائی کوئی آدمی اس حوادث زمانہ سے خود کو نہیں بچا سکتا، یہ دھیرے دھیرے انسان کو کیا ہے، زوال کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور ہمارا ہر سانس ہمیں موت کے قریب، زوال کے قریب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ عمر بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو بھائی ہم ایسا ایسا اپنے انجام کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، یعنی اب ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی صفت ہے پیدا کرنا۔ صفت کیا ہے؟ پیدا کرنا۔ فرمایا خالق، اور اللہ تعالیٰ کا پورا چیلنج ہے کہ پوری اس کائنات کے اندر کوئی ایک فرد ہے کہ جس نے کچھ ذرا برابر پیدا کیا ہو۔ لا یخلقون شیئا، ایجادات اور چیزیں، انوینشن، صانع اور مصنوع ایجادات، یہ کوئی مخلوق تھوڑی ہیں، یہ تو مٹیریل کو ملا کے چیزیں بنانا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کس کی؟ ایجادات کی، تخلیقات کی۔ کوئی آج تک کوئی مخلوق بنا سکے؟ نہیں۔ عزیز سامعین کرام، یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو فرمایا کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ آج سائنس نے بھی بڑی ترقی کر دیا ہے، ہر چیز مثال اپنے پیک کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، یہ ہمارا پوری کائنات، اس میں سائنسدان بھی شامل ہیں، نیک ہر طرح کے صنف کے لوگ شامل ہیں۔ فرمایا یہ سارے آپس میں اکٹھے ہو جائیں، ایک چیز حقیر سی مکھی کی ویلیو ہے، کتنی قیمت ہوگی، فضول سی چیز معاشرے میں گنی جاتی ہے، فرمایا سارے مل کر اس کو بھی کیا ہے، بنا نہیں سکتے۔ یہ تخلیق کا عمل کون کرتا ہے؟ جن کو تم اپنا مشکل کشا بنائے کھڑے ہو نا، یہ جتنے مرضی پہنچے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنے وجود کی بقا نہیں رکھ سکتے۔ تم لاکھ چیختے رہو، پردہ کر گئے، فلاں کر گئے، یہ کر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، آخر جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا یا نہیں جائے گا؟ اسے جانا پڑے گا۔ یہاں صرف عمل کے لیے، امتحان کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ بھائی محض اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ فلاسفہ نے تخلیق کے 4 علتیں لکھی ہیں کہ بھائی کسی چیز کے پیدا کرنے میں 4 علت لازمی ہیں: علت فاعلیہ، علت صوریہ، اور علت غائیہ، اور علت مادیہ، کہ یہ 4 چیزیں ہوں پھر تخلیق ہو سکتی ہے۔ یہ افلاطون کا جو ہے نا یہ ایک قانون ہے، لیکن یہ قانون اسلام کی تھیوری میں فارغ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علت مادیہ، اللہ تعالیٰ فرمایا میں فاطر السماوات، تو علت مادیہ کا کیا کام؟ جو عدم سے وجود بخشے، اس میں اس کا کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ غائیہ کا اللہ تعالیٰ نے مختلف مقاصد بتائے ہیں، لیکن اہل تصوف نے علت مادیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور علت غائیہ بنا کے تو وہ تصوفانہ فلسفے کی گنجائش جو ہے نا اسلام کے اندر ڈال دی۔ حقیقت میں اس طرح بالکل نہیں ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا، اور یہ دیکھیں یہ جو دین ہے نا، اس کو بائی فورس نہیں سمجھا کیا جا سکتا، اس کے امپلیمنٹیشن طاقت کے ذریعے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کے فکر کے ذریعے دی ہے، نہ لالچ کے ذریعے۔ دیکھیں یہ دونوں ہتھیار ہیں، کسی کو آپ نے بات منوانی ہے نا تو آپ اس کو یا پھر سختی سے منوائیں یا پھر لالچ کے ذریعے سے، پھر وہ مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے اختیار نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کون سا فرمایا؟ فہم کا، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر۔ اب تیری مرضی ہے تو اسے قبول کر، تیری مرضی ہے کہ تو قبول نہ کر۔ بھائی انسان کی منشا پہ ہے نا، یہ نہیں ہے۔ تو اگر ہوتا بے فورس طاقت سے تو دنیا کے کون سا انسان ہے جو اللہ کے حکم یا اس کے آگے کھڑا ہو سکتا تھا؟ کوئی ہے؟ جیسے وہ کسی کی طرف بری نظر اٹھاتا تو آنکھ پتھر کی ہو جاتی، یا آنکھ میں اتنا درد ہوتا وہ برداشت ہی نہ کر سکتا، حرام کھاتا تو پیٹ پھول کر پھٹ جاتا تو کسی کی جرأت ہی حرام کھا دیکھ سکتا، جھوٹ بولتا تو زبان ابل پڑتی تو کسی کی طاقت
فورس بھی روکا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اور لالچ کے ذریعے سے بھی تھا۔ تو وہ جیسے کو آپ کو اچھا کام کرتے، آسمان سے کوئی نہ کوئی تحفہ مل جاتا تو لوگ کہتے کمانے کی کیا ضرورت ہے، تو ادھر ہی کرتے ہیں۔ ہر نماز کا اگر ثواب یہاں ملنا شروع ہو جاتا تو پھر یہ مسجد اتنی چھوٹی ہوتی، وہ تو پھر جو ہے نا اتنا رش ہوتا جیسے وہ باب الجنت کے اوپر ہے، لوگ جوک در جوک جو ہے نا جمع ہو جاتے ہیں، تو جیسے بھی کوئی سلام پھیرتا تو 5000 کا نوٹ اس کو دستیاب ہوتا، تو پھر کوئی نماز چھوڑتا؟ جس کو ڈیلی کے جو ہے نا سونا ملتا ہو اتنا، یا اتنی دولت ملے نماز پڑھنے سے، تو کو بے وقوفی ہوگا نا چھوڑے گا، تو کہتا بس ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو دھکے دے دے کے آتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں رکھا، نہ طاقت تو نہ یہ لالچ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا فہم۔ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، علم، اپنی مرضی، کیونکہ اسی کے اوپر جزا ہے اور اسی کے اوپر سزا ہے۔ کسی کو جبری طور پر کوئی کام کروانا پھر اسے مارنا شروع کر دینا، اس سے زیادہ بے وقوفی اور ظلم ہے یہ نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی آدمی کو کہیں یہ گلاس ادھر رکھ دو، وہ رکھ دے، پھر اس کو تھپڑ مار دو، پھر رکھا کیوں؟ وہ کہے گا جی بے وقوف ہے، کہا بھی کچھ ہے۔ تو اسلام کی جو تھیوری ہے وہ اسی طرح ہے کہ جب تک انسان اپنی مرضی سے یہ سارے معاملے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی دنیا دار العمل۔ تو مقصود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، جو الہ ہے نا وہ خالق ہوگا۔ اور جتنی میں نے ساری تشریح کی وہ کس لحاظ سے تھی؟ فرمایا کہ وہ خالق ہے، اور اس کے لیے کہ سارے قوانین جب تک نہیں مانے گا اور اس وقت وہ خالق نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایسے ہیں لا یخلقون شیئا، انہوں نے آج تک کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، یہ خود تخلیق کیے گئے۔ اور دوسری بات ہے ربوبیت، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یرزقکم من السماء والارض، رزق دینے کے لیے بھی اس کا خالق ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو رزق کی ضرورت ہے، گندم ہے تو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا نا، تو گندم کون پیدا کرتا ہے؟ اور گوشت، جانور، دودھ اور تمام اشیاء کھانے کی یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ عزیز سامعین کرام، جو خالق ہے وہی رازق ہوگا، جو رازق ہے وہ خالق بھی ہوگا، اور یہ جو دونوں ہوں گے الہ وہی ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ سادی مثال دیکھیں، میں ہوں، آپ ہیں، سب سے قیمتی اثاثہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا وجود۔ یہ وجود ایک ہستی نے دیا، پھر اس کے بعد دوسرا ہے کہ اس کی بقا کا انتظام وہ رزق ہے، وہ بھی وہی دے رہا ہے۔ جب وجود بھی ایک ہستی دے رہی ہے، بقا کا سارا نظام بھی وہی دے رہے ہیں، تو باقیوں کو ماننے کی کون سا لا جائے گا؟ آپ کی بنیادی ضرورت یہی تھی، ایک وجود اور وجود کی بقا۔ جب وجود دینے والا بھی وہی، بقا کرنے والا بھی وہی، تو دوسروں کی خوشامدوں کا فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی بچا بچے کچھ بھی نہ بچا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساری باتیں بطور تفہیم ہمیں بتلائیں، اور غور و خوض کی ایک بھرپور دعوت دی، اور فرمایا کہ تم غور کرو، ہم تمہیں جبراً نہیں منوانا چاہتے، بلکہ ہم تمہیں ایک صحیح تصور دینا چاہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اور خوبصورت جو ہے نا جواب دیا، متخذ اللہ من ولد وما کان معہ، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کو اپنا بیٹا بنا، کیونکہ بیٹے بنانے کے لیے تخلیق کرنا پڑے گا، اور جو مخلوق ہوتی ہے مخلوق خالق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو مخلوق ہوگی اس کو حاجت کی ضرورت ہوگی۔ بھائی مخلوق ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی حاجات ہوں گی، اور جو بنتا ہے نا وہ ازلی نہیں ہے، اور جو ازلی نہیں ہے وہ ابدی بھی نہیں ہے۔ کوئی چیز بنتی ہے چاہے اس کی ہزاروں سال عمر ہو، ختم ہونے والی ہے۔ یہ ہر شے، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، دوسرا فرمایا کہ وما کان معہ من الہ، اگر ہمارے ساتھ کوئی الہ ہوتے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ وہ دعویٰ کر رہی ہستی ہے کہ جو پوری کائنات کا علم رکھتی ہے، قد احاط بکل شیء علما، سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی کہتی ہے میرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ٹکے کا علم نہیں ہے، وہ کہتے اس کے شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی، اور یہ دلیل اگر آپ غور سے سنیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ میرے ساتھ یہ دوسرے بھی الہ ہوتے اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے، یہ اپنی مخلوقات، الہ کے اندر صفت ہے خالق کی، تو فرمایا کہ اگر میرے ساتھ اور الہ ہوتے تو اپنی مخلوقات لیتے اور ایک دوسرے پر چڑھ جوڑتے، آخر اینڈ لڑائی تھی، خداؤں سے لڑ پڑتے۔ وہ کہتے کہ ہاں بھئی اس نے مجھ سے دعا مانگی ہے، معافی مانگی ہے، تو کہتے میں تو اس سے ناراض ہوں، میں نے تو اس کو نہیں دینا، تو وہ کہتا بھئی ہاں بھئی تو نے کیوں نہیں دینا، یہ بیعت تو میں نے کیا، تو آپس میں ہی لڑ پڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کوئی الہ ہوتے وہ اپنی مخلوقات بھی رکھتے، اور مخلوقات رکھتے تو فرمایا کہ وہ آپس میں لڑ بھیڑ جاتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے وہ ذات، یہ جتنا کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح ہر چیز کو بیان کر دیا کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی ہے نہ منطقی ہے، یہ ابلیسی اوہام ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو یاد کرو، هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ پوری کائنات میں دعویٰ ہے، سارے کتابیں پڑھ لیں، کسی ایک ہستی کے بارے میں نہیں تو کسی چیز کو تخلیق کر سکتا ہو، کیونکہ ان کو کسی کو بھی تقدم ذاتی حاصل نہیں، وہ خود زمانے کے بیچ میں پیدا ہوئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں فلاں نے فلاں چیز پیدا کی، کسی کے بارے میں وہ کہیں ہاں بھائی عزیر علیہ السلام نے کھجور پیدا کی، وہ کھجور تو اس سے بھی ہزاروں سال پہلے سے تھی، تو فرمایا کہ نہیں، یہ سب تو هل من خالق غیر اللہ، یہ اللہ تعالی ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، تحقیق کریں، آج تک کائنات کے اندر کسی روحانی شخصیت نے کوئی ایک چیز بنائی ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی جھوٹ بناتے ہیں ایسے، معجزہ بھی فعل الہی ہے، کیا ہے؟ فعل الہی ہے، جس کی میں نے پہلے آپ سے خوب وضاحت کر دی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یرزقکم من السماء والارض، بھلا وہ کون ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دے؟ کون ہے وہ؟ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، یہ پوچھا جا رہا ہے، کوئی ہے تو دکھاؤ۔ آپ جس کو دکھائیں لے آئیں، وہ خود اللہ کا محتاج ہوگا اور وہ حوادثات زمانہ میں مٹ گیا ہوگا۔ آپ اس کو 100 پردوں میں دکھائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حوادثات زمانہ نے اسے دنیا میں رہنے نہ دیا۔ یہ باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو فرمایا کہ جو خالق ہے، جو رازق ہے، لا الہ الا ہو، تم صرف یہ جو ہے یقین بنا لو کہ اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہ کے پھر رہے ہو، کہاں پیٹ پھیر کے شکست خوردہ ہو کے بات کو سنا انسنا کر کے منہ موڑ کے کہاں نکل رہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کی پھر آگے تشریح مختلف جگہوں پہ فرمائی کہ کون لوگ ہیں کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی آیات یا یہ منہ موڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پہ جھگڑے کرتے ہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، آج کی ساری نشست یہ تھی کہ جو دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، اسلام کو اگر ایک جملے میں پیش کریں وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ معرفت بیان کی کہ جو الہ ہوگا وہ خالق ہوگا، وہ رازق ہوگا، اور صرف یہ نہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور فرمایا کہ وہ پوری کائنات کی کارسازی بھی وہی کرے، اور یہ کسی کے اندر اختیار نہیں، مخلوق کے اندر اختیار نہیں کہ وہ مخلوق کی کیا کرے، وہ اس طرح سے آپ یاری کرتی رہے۔ تو بہرحال یہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر، جتنے رسول بھیجے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پتہ نہیں کتنے ہوں گے، بے شمار، فرمایا سب نے ایک ہی پیغام سنایا، سب پر ہم نے ایک ہی وحی کی، لا الہ الا انا، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، بس تمہارا کام ہے فاعبدون، بس تم اس کی بندگی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان کو قبول کرنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔